الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس مجلس میں ایمان کی چند ابحاث پر ہمارا مذاکرہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کی اہمیت، اور دوسری بات ایمان کی تعریف، ڈیفینیشن، تیسری بات اجزائے ایمان، اور چوتھی بات ایمان برباد کرنے والی 3 بدعمالیاں، چوتھی بات ایمان سلامت رکھنے والے 4 نیک اعمال۔ تو سب سے پہلی بات ایمان کی اہمیت، ایمان کی قدر و قیمت۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کا نظام چلایا ہے، آتشیں کرنوں والا سورج بنایا ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بنایا ہے، چمکتے دمکتے ستارے بنائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انسانیت کا نظام چلایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالی کی ان گنت نعمتیں اللہ کے بندوں پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، جب اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، جب اس کی سنوائی کمزور ہو جاتی ہے، جب اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں، تب اسے احساس ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ اسی لیے انسان نعمتوں کی قدردانی اس وقت کرتا ہے جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کی قدردانی کرنے کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ جب نعمتیں موجود ہوں اسی وقت ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ملتی رہیں گی، لیکن ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہے ایمان اور ہدایت والی نعمت۔ جس انسان کو ایمان مل گیا اس انسان کو سب کچھ مل گیا، اور جس انسان کو ایمان نہیں ملا، چاہے وہ پوری دنیا کے اقتدار پر قابض کیوں نہ ہو، چاہے وہ پوری دنیا کے سیم و زر کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والی دولت نہیں ملی تو یہ انسان بد نصیب انسان ہے، اس کی ناکامی عنقریب
شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس کی ظاہری آنکھیں بند ہوں گی اسی وقت سے اس کی بربادی اور ناکامی شروع ہو جائے گی۔ تو ایمان والی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی یہ 3 پارے کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا حاصل ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر یہ لوگ قیامت کے دن زمین بھر کر سونے کی دے دیں، فدیے میں دے دیں کہ یہ قبول کیا جائے اور ہمیں عذاب سے نجات مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے پاس ایمان والی دولت موجود ہے تو یہ اس شخص کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہوئی زمین سونے کی اس کی اتنی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں جتنا کہ ایک ذرہ ایمان کی قدر و قیمت ہے، کہ انسان کی نجات کا دار و مدار اس ایمان پر ہے۔ اور یہ تو مشہور حدیث آپ سنتے ہی رہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا حاصل کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے، فرشتوں کو حکم فرما دیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ تو تب ایمان کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔